الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مفعول بہ پڑھیں گے۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ مفعول بہ ہے، اور یہ لسان العرب کے سلسلے میں جو ہمارا کورس ہے اس کا سبق نمبر 19 ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول فعل کے متعلق تفصیل کو کہتے ہیں۔ فعل کے متعلق جو تفصیل ہوتی ہے، جو تفصیلات ہوتی ہیں، اور جن جن الفاظ سے وہ تفصیلات بتائی جاتی ہیں جملے میں، ان کو مفعول کہتے ہیں۔ مفعول واحد ہے، اور مفعولات یا مفاعیل اس کی جمع ہے۔ اچھا، تفصیل سے مراد فعل کے بارے میں اضافی معلومات ہیں، اور وہ اضافی معلومات کس صورت میں ہو سکتی ہیں؟ مثلا یہ بتایا جائے کہ فعل کس چیز یا کس شخص پر انجام دیا گیا ہے، یعنی کہ فعل کا اثر کس چیز پہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتی ہوں میں نے کھانا پکایا، تو کھانے پہ فعل کا اثر ہوا، کھانا پکایا گیا۔ اسی طریقے سے زینب نے کتاب پڑھی، تو پڑھنے کا اثر جو ہے وہ کتاب پر ہوا، تو کتاب مفعول ہے، یا کھانا جس کو پکایا گیا وہ مفعول ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مفعول کا مطلب فعل کا اثر جو ہے، جس اسم پر فعل کا براہ راست اثر پڑتا ہے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ پھر دوسری تفصیلات یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ فعل، وہ کام کہاں انجام دیا گیا، کہاں اور کب انجام پایا، اور کیسے ہوا وہ فعل، یا کیوں فعل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ تو یہ جو دوسری تفصیلات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے کے اسباق میں پڑھیں گے۔ آج ہمارا جو توجہ ہے وہ پوری کی پوری مفعول بہ پہ مرکوز ہے، یعنی کہ وہ اسم جس پر کہ کام کا براہ راست اثر ہو، چاہے وہ شخص ہو یا وہ کوئی چیز ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفعول بہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ نے پچھلے سلائیڈ پہ دیکھ لیا کہ مفاعیل کی 6 اقسام ہیں، اور ان میں سے مفعول بہ جو ہے وہ سب سے عام قسم ہے۔ سب سے عام قسم یہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آیات میں، اکثر عربی کی عبارات میں آپ کو مفعول بہ اکثر جملوں میں مل جائے گا، لیکن باقی مفاعیل یعنی کہ کام کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ ساری تفصیلات ضروری نہیں ہے کہ جملے میں موجود ہوں، لیکن اکثر جملوں میں یہ پتا ہوتا ہے کہ کام کا اثر کس چیز پر براہ راست ہوا، یعنی کہ مفعول بہ اکثر جملوں میں آتا ہے۔ اچھا، مفعول بہ جملوں میں کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ 2 طریقے سے آ سکتا ہے۔ یا تو یہ کہ باقاعدہ اسم کی صورت میں الگ سے آئے، مطلب فعل کا لفظ الگ ہو اور مفعول بہ جو ہے وہ باقاعدہ اسم الگ سے آئے، یا پھر فعل کے ساتھ منسلک ضمیر کی طرح کی صورت میں آئے۔ ٹھیک ہے، تو یا تو باقاعدہ ایک منصوب اسم ہوگا، ایک اسم آپ کو جملے میں آیت میں یا عربی کی عبارت میں نظر آئے گا جو کہ منصوب ہوگا اور اس پر کام کا اثر ہوگا، یا پھر وہ منسلک ضمیر یعنی کہ ضمیر متصلات، منسلک ضمیر کے صورت میں، یعنی کہ وہ ضمائر جو کہ کسی لفظ کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، کنیکٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ اس صورت میں بھی آ سکتا ہے مفعول۔ آپ آگے دیکھیں گے اس سبق میں، آگے جاتے ہیں تو ہمیں دونوں قسم انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مثال آپ کو نظر آ رہی ہے قرآن پاک سے، خلق السماوات والارض، اس نے آسمان اور زمین تخلیق کیے۔ اب خلقہ جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ خلقہ کے لفظ میں
ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے. کس نے تخلیق کیا؟ اس نے تخلیق کیا. ہوا کا مطلب اس نے تخلیق کیا، اور ہوا ظاہر ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس نے تخلیق کیا. کیا تخلیق کیا؟ السماواتی والارض. سماواتی آپ کو کسرہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ وہ مسلم چارٹ یاد کریں اور اس میں جمع مؤنث کا کالم جو ہے، جمع مؤنث کا کالم مسلماتن مسلماتن مسلماتن، تو مسلماتن جو ہے، سماواتن جو ہے، وہ دونوں کے لیے ہوگا، نصب کی حالت میں بھی اور جر کی حالت میں. تو یہاں پہ جو ہے خلق السماواتی جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہے، اور یہ مفعول بہ بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کو تخلیق کیا؟ آسمان اور زمین کو تخلیق کیا. تو یہ دونوں منصوب حالت میں ہیں، اور یہاں پہ یہ دونوں مفعول بہ کے طور پہ آ رہے ہیں، اور یہ الگ سے اسم بن کے آ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگلی مثال میں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر عذاب نے انہیں پکڑ لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی فعل ماضی ہے، لیکن اس میں جو ضمیر متصل ہے وہ فعل کے لفظ کے ساتھ ہے. اخذہم، فاخذہم، وہ ضمیر متصل کی صورت میں آ رہی ہے، اور عذابو جو ہے اس کا فاعل ہے، اخذہ کا فاعل ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ عذابو آپ دیکھ رہے ہیں مرفوع ہے، تو فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول بہ بن کے ضمیر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے، اور اگر اسم الگ سے فعل سے باہر اسم آتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ جو ہم ہے، اخذہم، یہ متصل ضمیر ہے. ضمیر متصل یعنی کہ اتصال کے ساتھ جڑی ہوئی، کسی لفظ سے جڑی ہوئی اسم جو ہوتی ہے وہ متصل اسم کہلاتی ہے. آپ نے دیکھا تھا جو ضمیر منفصلہ وہ ہوتے ہیں جو فاصلے سے آئیں، اور جو ضمیر متصل ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ضمائر ہوتے ہیں. اور جڑے ہوئے ضمائر جو ہیں وہ یا تو نصب ہوتے ہیں یا جر ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ متصل ضمائر جو ہیں یا تو نصب ہوتے ہیں یا جر ہوتے ہیں. البتہ جب فعل کے ساتھ کوئی ضمیر منسلک ہوتی ہے، ضمیر متصل فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے یا منسلک ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ مفعول بہ ہوتی ہے اور فی محلی نصب ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نصرتم انتم کا صیغہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ جیسے نصرتم ہے تو اس میں انتم فاعل ہے، ان سب نے مدد کی. تو انتم فاعل ہے، اور کس کی مدد کی؟ کسی ایک شخص کی مدد کی. نصرتموہ، تو تم سب نے اس کی مدد کی. تو اس میں ہو، یہ جو آخر میں ہو ہے، یہ مفعول بہ بن کے آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب انتم کا صیغہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک مزید متصل ضمیر آتی ہے مفعول بہ بن کے، تو اس میں بیچ میں ایک واو کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس کو پڑھا جاتا ہے ایسے، لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے ایسے، نصرتموہ. اس واو کو واو اشبائی کہتے ہیں، واو اشبائی. تو یہ اس کو اس طریقے سے پہچاننا ہوتا ہے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ واو جو ہے فاعل اور مفعول کے بیچ میں آتا ہے. نصرتم میں انتم فاعل ہے اور ہو جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، تھوڑا اب اس کو مزید تفصیل میں ہم سمجھیں گے کہ یہ جو مفعول بہ جو فعل کے ساتھ جڑ کے آتا ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تفصیل سے سمجھنے کے لیے ذرا آپ یاد کریں کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں کہ جو عربی میں ایک جو فعل کا لفظ ہوتا ہے وہ ہمیں 3 معلومات فراہم کرتا ہے. ایک تو یہ کہ کام کا ہونا، کام پتہ چلتا ہے کہ کیا کام ہوا. اگر نصرہ ہے تو اس میں مدد کرنے کا کام ہے. خلقہ ہے تو اس میں تخلیق کرنے کا کام ہے. اکلا ہے تو کھانے کا کام ہے. ایک تو وہ کام بتاتا ہے، دوسرے یہ بتاتا ہے کہ وہ کام کس وقت میں، کس زمانے میں ہوا. تیسرے وہ فاعل بھی بتاتا ہے.
ہوا کی فارم ہو یا ہیا کی فارم ہو یا انتا کی یا انتم کی، تو اس میں بھی فاعل بھی بتاتا ہے. اور فاعل کے لیے جو ضمیر ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہوا اور ہیا میں وہ پوشیدہ ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، لیکن باقی جو ہوتے ہیں وہ جڑی ہوئی فعل کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ آپ نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا، سبق نمبر 18 میں. اچھا، یہ چیز تو آپ نے دیکھی کہ فعل کے ساتھ کام ہوتا ہے، اس کا زمانہ ہوتا ہے اور اس کا فاعل ہوتا ہے. اسی طرح کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ عربی میں ایک ہی لفظ کے اندر فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ایک ہی جگہ پہ مجتمع ہوتے ہیں. ایسے الفاظ میں مفعول بھی جو ہے وہ ضمیر متصل کی صورت میں آتا ہے، یعنی کہ منسلک ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلی سلائیڈ پہ بھی دیکھا، تو اس میں دیکھیں کہ اس میں مثالیں ہیں. نصرہو، نصرہو، اس میں نصرہ جو ہے وہ ہوا فارم ہے، یعنی کہ اس نے مدد کی. نصرہ کا مطلب اگر ہم دیکھیں گے تو اس نے مدد کی. تو نصرہ میں ہوا پوشیدہ ہے، فاعل جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اس نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ ہو. اس لڑکے نے یا اس مرد نے اس کی مدد کی. یعنی کہ فاعل اور مفعول دونوں مذکر ہیں، اور نصرہ میں ہوا فاعل ہے اور ہو ضمیر جو اس سے جڑ کر آ رہی ہے، متصل ضمیر آ رہی ہے، وہ مفعول بھی ہے اور اس پہ کام ہوا، یعنی کہ اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے نصرہم، اس نے ان سب کی مدد کی. اس میں بھی جو نصرہ ہے وہ ہوا فارم میں ہی ہے، ہوا کی شکل میں پوشیدہ ہے. اس نصرہ میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور وہ فاعل ہے، یعنی کہ مدد کرنے والا ایک شخص ہے، مذکر ہے، اور اس نے بہت ساروں کی مدد کی. ٹھیک ہے. اور جن کی مدد کی وہ ہم ہیں، وہ زیادہ ہیں، جمع کا صیغہ ہے ہم. اور اس میں ہو اور ہم دونوں نصب کی حالت میں ہیں. اس کو ہم کہیں گے فی محلی نصب، کیونکہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان پہ کام ہوا ہے. اسی طریقے سے سمعہا، سمعہ جو ہے یہ ہوا والی شکل ہے، ہوا اس میں پوشیدہ ہے. اس نے سنا، کیا سنا؟ ہاں، اسے سنا، یعنی کہ کوئی آواز سنی یا خطبہ سنا یا کوئی لیکچر سنا. تو ہاں کی ضمیر جو ہے وہ متصل ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہاں جو ہے وہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. ہاں جو ہے وہ مفعول بھی بن کے آ رہی ہے، متصل ضمیر. اس نے اسے سنا. ٹھیک ہے. یا اس نے اسے سنا. امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم آگے چلتے ہیں. اس میں اس سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ضمیر اٹیچ پروناؤن کی صورت میں بھی آتا ہے، اور یہ ہو، ہم اور ہا جو ہیں یہاں پہ مفعول بھی بن کے متصل ضمیر کی صورت میں آ رہے ہیں. اچھا، متصل ضمائر کے علاوہ مفعول بھی الگ منصوب اسم کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں. اس کی مثالیں دیکھیے. نصرت زینبا. اب نصرت میں دیکھیے فاعل کون ہے؟ فاعل اس میں یہ جو تا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں فاعل جو ہے وہ ہیا ہے. مدد کرنے والی جو ہے وہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی خاتون ہے. ٹھیک ہے. تو اس لڑکی نے کس کی مدد کی؟ زینبا. زینب جو ہے وہ آپ کو نصبی حالت میں نصب کی حالت میں ہے، زینبا فتح کے ساتھ. تو نصرت زینبا، اس لڑکی نے زینب کی مدد کی. اسی طریقے سے یہاں پہ نصرہ زیدن. اب نصرہ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہوا کی ضمیر ہے. میں اس کو نیلے رنگ سے ہی کروں کیونکہ فعل اور فاعل کو میں نیلے رنگ سے اس کے نشان کر رہی ہوں. اور
जो मफूल है वो सुर्ख रंग से। तो नसरा हुआ कि इसमें हुआ की जमीर पोशीदा है, उस लड़के ने जैद की मदद की। तो जैद जो है वो मफूल भी ही है, और आप देख रहे हैं कि जो दो फतह के साथ जैदन जो है वो नस्ब है। अच्छा, इसी तरीके से गसला जैदुन सय्यारतहु। अब गसला में हुआ की जमीर पोशीदा है, लेकिन इसका फाइल जो है वो जैदुन है, क्योंकि जैदुन आप देख रहे हैं मरफू है। तो जैद ने धोई गाड़ी, अपनी गाड़ी धोई। ठीक है, गसला जैदुन ये फेल और फाइल है, और उसके बाद सय्यारता, रता जो है ये सय्यारताहु जो है इदाफा फ्रेगमेंट है, मुरक्कब इदाफी है। तो सय्यारता जो है वो मफूल बिही है और मुदाफ है सय्यारता, और हु जमीर जो है वो मुदाफ इलैह है। तो इसमें जो सय्यारता है वो मंसूब इस्म है, और उस पे काम का अमल हुआ है, यानी कि वो धोई गई है। ठीक है ना, जैद ने अपनी गाड़ी धोई। ठीक, तो ये इस स्लाइड पे आपने देखा कि मफूल बिही जो है वो अलग से मंसूब इस्म की सूरत में भी आपको आयात में मिलेंगे, अरबिक जुमलों में मिलेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब मजीद मिसालें देखने के लिए हमें जाना है दूसरे डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, हम इस डॉक्यूमेंट पे आ गए हैं, और एक मिनट मैं देखूं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ जी, हाँ चल रही है, ठीक है। अच्छा, तो इस पे अब देखते हैं कि ये यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले सबक में, पिछले सबक में यानी कि 18वें सबक में आपने देखा था कि ज़माइर जो आती हैं वो किस तरीके से आपको फेल के साथ मुत्तसिल नजर आती हैं। दो हालात में वो बिल्कुल पोशीदा होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हुआ और हिया की सूरत में आपको यहाँ पे फाइल के कॉलम में हुआ और हिया के सामने कोई कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा। इन दोनों सूरत हाल में, यानी कि हुआ और हिया में, ये मुस्ततिर होती हैं। जमीर मुस्ततिर होता है, फाइल मुस्ततिर होता है, उसको फाइल मुस्ततिर कहते हैं, और नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन हुमा में ये अलिफ दिखता है। ठीक है, और हुम में ये वाउल जमा दिखती है, ये अलिफ मुसन्ना दिखता है। इसी तरीके से जो जो खवातीन के लिए, दो खवातीन के लिए जो फाइल होता है उसमें भी अलिफ मुसन्ना आता है, लेकिन वो ता तानीस के साथ आता है, मुअन्नस की ता के साथ आता है। फिर इसी तरीके से हुन्ना में आपको नून नजर आता है आखिर में। अंत, और जैसे ही हुन्ना आता है वैसे ही लाम कलमा पे सुकून आ जाता है, और सुकून आने के बाद बाकी के तमाम सीगे जो होते हैं, हुन्ना के बाद के तमाम सीगे में सब पर लाम कलमे पे सुकून आता है। ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु और ज़हबना। अब इसमें जो है आप ये देख रहे हैं कि इनमें सब में आप जो है वो फाइल नजर आता है। अगर अलिफ मुसन्ना हो और उसके साथ ता नहीं हो तो फेल जो है वो फेल का करने वाला जो है वो दो मुजक्कर होते हैं, और अगर अलिफ मुसन्ना हो और उसके साथ तानीज भी हो तो इसका मतलब है फेल अंजाम देने वाली दो खवातीन हैं। ज़हाबता, दो खवातीन चली गई। ठीक, तो इस तरीके से हुन्ना ज़हबना, अंता ज़हबता, इस ये आप हम अल्हम्दुलिल्लाह पीछे कर चुके हैं। ये जो ज़मायर होती हैं इनको भी ज़मायर मुत्तसिला कहते हैं। कुछ कहीं कहीं आपको ये इस्तिलाह ज़मीर बारिस की भी नज़र आएगी
यानी कि ये जो फ़ाइल बन के फ़ेल मादी में फ़ाइल बनकर ये ज़मायर आ रही हैं और जो आपको नज़र आ रही हैं उनको ज़मायर बारिज़ या भी कहते हैं। और ये मुत्तसिल क़िस्म है, जुड़ी हुई जो फ़ेल के साथ जुड़ी हुई आती है ज़मीर। इसी तरीके से आपने पहले जब ज़मायर पढ़े हैं सबक नंबर शायद 10 था या 11 था, उसमें जो आपने ज़मायर पढ़े थे, उसमें ये पढ़ा था ज़मायर की 2 अक़साम पढ़ी थी, ज़मायर मुनफ़सिला और ज़मायर मुत्तसिला। तो ज़मीर मुनफ़सिल या ज़मायर मुनफ़सिला जो हैं, वो फ़ासले से आने वाले ज़मायर के होते हैं। डिटैच प्रोनाउन जिनको आप कहते हैं, फ़ासले से आने वाले ज़मीर मुनफ़सिल यानी कि फ़ासले से आने वाली ज़मीर, ये वो आपने जो उसका पूरा आपने टेबल याद किया हुआ है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। तो ये जो हैं, ये ज़मीर मुनफ़सिल हैं। ये हमेशा, हमेशा, हमेशा मरफ़ू होते हैं, रफ़ा की हालत में होते हैं और ये जितने भी ज़मायर हैं, चाहे वो ज़मायर मुनफ़सिला हैं या मुत्तसिला हैं, सारे के सारे मारफ़ा यानी प्रॉपर होते हैं और सारे फ़िक्स्ड होते हैं। ये अपनी शक्ल बदलते नहीं हैं, अगर इनका एराबी हालत बदलती है, तो ये अपनी शक्ल बदलते नहीं हैं। हुआ हमेशा हुआ की सूरत में आएगा अगर ज़मीर मुनफ़सिल है। अच्छा, ये ज़मायर मुनफ़सिला जो हैं, ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा बन के आते हैं, ठीक है? ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा बन के आते हैं। ये फ़ेल के साथ जुड़कर कभी भी नहीं आते, क्योंकि ये फ़ासले से आने वाले ज़मायर हैं, ठीक है? तो ये अ, जो ज़मायर मुनफ़सिला हैं, फ़ासले से आने वाले ज़मीर, ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा बन के आते हैं। इसके अलावा ये जो आपको ज़मायर मुत्तसिला की आपने पहले भी याद की है ये पूरा हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना और या और नी, अना के साथ अना की जो मुत्तसिल फ़ॉर्म है वो या तो या मुतकल्लिम है या फिर नी भी है। और इसी तरीके से नहनु की जो मुत्तसिल फ़ॉर्म है वो ना है, ठीक है? ना है। तो ये जो आपने मुत्तसिल ज़मायर देख रहे हैं, ये भी सारे हमेशा मारफ़ा होते हैं और ये जुड़ कर आते हैं, ये दूसरे अल्फ़ाज़ों के साथ जुड़ के आते हैं। जैसे आपने अभी देखा नसरहु, नसरहा नसर नसरतुम, नसरतुमूहु तो वो उसमें हु जो है वो जुड़ के आ रहा है। तो ये जो ज़मायर होते हैं, ये हमेशा जुड़ कर आते हैं, मुत्तसिल होते हैं किसी भी दूसरे लफ़्ज़ से। अगर ये फ़ेल के साथ मुत्तसिल हों तो ये हमेशा मंसूब होते हैं क्योंकि वो वहाँ मफ़ूलुन बिही बन के आ रहे हैं और अगर ये इस्म के साथ जुड़े हुए हों तो आप जानते हैं मुदाफ़ इलैह बन के आ रहे होते हैं और उस सूरत में जब ये इस्म के साथ जुड़े हों तो मुदाफ़ इलैह बनते हैं और ये इनकी एराबी हालत जर होती है। ये मुत्तसिल ज़मायर की यहाँ वाले ये जो हैं। ठीक है? इन ज़मायर ये जब मुत्तसिल ज़मायर इस्म के साथ जुड़ के आते हैं तो मजरूर होते हैं, जब फ़ेल के साथ जुड़ के आते हैं तो मंसूब होते हैं और जब ये हर्फ जर के साथ जुड़ के आते हैं, फ़ीही है जैसे, लका है, लकुम है, लकुम है या अलैकुम है, तो अला और कुम तो जब इस्म हर्फ जर के साथ जुड़ के आते हैं तब भी ये जर की हालत में होते हैं। ठीक है? तो ये ये आपने देखा ज़मीर मुनफ़सिल और ज़मीर मुत्तसिल, ये 2 आप टेबल पहले भी याद कर चुके हैं। ज़मीर मुत्तसिल की अभी आपने ये वाली फ़ॉर्म भी देखी थी, जो कि फ़ाइल बन के आती है फ़ेले मादी के साथ। तो इस तरीके से तो 2 डिफरेंट कैटेगरी हो गई, 2 अलग-अलग तरीके के ज़मीर मुत्तसिल हो गए। एक वो जो कि ये आपने टेबल पहले याद किया था, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। और दूसरी किस्म जो है वो है जो फ़ेल मादी के साथ मुत्तसिल ज़मीर आती है और वो फ़ाइल बन के आती है।
جیسا کہ آپ نے ادھر دیکھا، یعنی کہ الف مثنیٰ، یہ واؤ الجمع، نون نسوہ، یہ تا، تما، تم، تی، تما، تنا، یہ ساری جو ہیں یہ فاعل بن کے آ رہی ہیں۔ تو ان کو بھی ضمیر متصل بھی کہتے ہیں، کہ کہیں کسی جگہ آپ کو کسی کی بک میں، گرامر کی بک میں آپ کو ملے گا کہ یہ ضمیر بارز ہیں۔ تو یہی فعل کے ساتھ، فعل ماضی کے ساتھ متصل ہو کے جو آتی ہیں وہ فاعل بن کے آتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسم کے ساتھ جب بن کے آتا ہے تو یہ جو متصل ضمائر ہیں، یہ والی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا والی جو ضمائر ہیں، وہ جب اسم کے ساتھ آتی ہیں تو وہ مجرور حالت میں ہوتی ہیں اور مضاف الیہ بن کے آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر فعل کے ساتھ آتی ہیں تو وہ منصوب ہوتی ہیں اور مفعول بہ بن کے آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر اسم مجرور کے ساتھ یہ آئیں تو یہ اگر حرف جر کے ساتھ، اسم مجرور کے ساتھ نہیں بلکہ حرف جر کے ساتھ اگر مل کے آئیں تو یہ مجرور حالت میں ہوتی ہیں۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی آپ کو سوال ہے، آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی اشکال ہے تو آپ جو لائیو سیشن ہوگا اس میں پوچھ لیجئے گا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو مفعول بھی ہم نے پڑھا ہے آج، وہ کس طریقے سے ضمائر مختلف طریقے سے فعل کے ساتھ جڑ کے آ سکتی ہیں، یعنی کہ فعل اور فاعل کے درمیان بھی آ سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل کے فوراً بعد مفعول آئے اور اس کا فاعل جو ہے وہ الگ سے ایک مرفوع اسم کی صورت میں آئے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں یہ ہے کہ کون کس سے سوال کر رہا ہے۔ جو سوال کر رہا ہے وہ فاعل ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے who asked who۔ اب اس میں جو سألہ حامدن، سألہ حامدن، سألہ فعل ماضی، اور اس میں ہو جو ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، متصل ضمیر ہے۔ اس کا مطلب ہے متصل ضمیر سألہ کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ مفعول بھی ہے، اور جو حامدن جو مرفوع اسم الگ سے آ رہا ہے وہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، سألہ حامدن۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے سألہ حامدن۔ اب سألہ حامدن میں سألہ اس نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ حامدن۔ یہاں پہ ہم حامد کو فاعل نہیں بنا رہے، کیوں کہ حامدن پہ دو فتح ہیں۔ فتح کا مطلب یہ منصوب ہے، اور یہ جب منصوب اسم فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ حامد سے سوال کیا، کس نے سوال کیا؟ ہوا نے۔ سآلہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، فاعل مستتر ہے، تقدیرہ ہوا۔ تو سآلہ حامدن، اس نے سوال کیا حامد سے۔ پھر اب تیسری صورتحال ہمیں دکھ رہی ہے کہ سآلہ ہے اور پھر ہو ہے۔ ٹھیک ہے، سآلہ میں فاعل مستتر ہے، ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا؟ ہو، اس سے سوال کیا۔ اس نے اس سے سوال کیا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، نصرہ، اس نے اس کی مدد کی۔ اسی طریقے سے سألہ، اس نے اس سے سوال کیا۔ اب سألک حامدن، اب یہ جو کا کی ضمیر آ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ تم سے۔ کا جو ہے وہ انتا کی متصل صورت ہے نا، تو سألک حامدن، حامدن پھر رفع کی حالت میں دو ضمتین کے ساتھ آ رہا ہے تو فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو کس نے سوال کیا؟ حامد نے سوال کیا، حامد نے تم سے سوال کیا۔ پھر ہے سألت حامدن۔ اب یہ جو تا کی فارم ہے، یہ تا ہم نے دیکھا، تا سألتا، سألتما، سألتم، سألتی، سألتما، سألتن، تو تا جو ہوتا ہے وہ فاعل بن کے آتا ہے، اور وہ
سامنے والے کے لیے مفرد کے لیے ہوتا ہے. تم نے سوال کیا. سألتا، تم نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ حامد سے. حامدن منصوب فارم میں مفعول بھی. تو سألتا حامدن، تم نے حامد سے سوال کیا. پھر سألتہم، تم نے ان سب سے سوال کیا. اس میں ہم جو ہے وہ مفعول بھی ہے. تم نے ان سب سے سوال کیا. پھر یہ سألنی حامدن. سألا ہوا فارم، پھر حامدن اس کے فاعل ہے. کیونکہ یہ یہاں پہ ضمتین کے ساتھ رفع ہے. تو حامد نے مجھ سے سوال کیا. مجھ سے سوال کیا. نی جو ہے یہاں پہ مفعول بھی ہے کیونکہ یہ متصل ضمیر ہے. اب پھر سألتو، تو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے استعمال، متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. سألتو یعنی کہ میں نے سوال کیا. کس سے کیا؟ حامدن. میں نے حامد سے سوال کیا. میں نے حامد سے پوچھا. حامد نے مجھ سے پوچھا، میں نے حامد سے پوچھا یا سوال کیا. سألتو کا میں نے تم سے پوچھا یا میں نے تم سے سوال کیا. ٹھیک ہے. تو سألتو میں انا کی ضمیر ہے. سألتو اور مفعول بھی کا ہے. کا کم جو ہے وہ متصل ضمیر کی وہ صورتحال ہے جو کہ مفعول بھی بن کے آتی ہے. تو سألتو کا، میں نے تم سے سوال کیا. تو یہاں تک جو ہے یہ مفعول بھی ہے. اچھا، کیونکہ آپ اس سبق میں مفعول بھی آپ نے پڑھ لیا تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک اور ٹاپک ہے، وہ یہ کہ فعل متعدی اور فعل لازم کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل کی مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. تو فعل متعدی اور فعل لازم. فعل متعدی وہ فعل ہوتے ہیں جن کو مفعول چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ میں سوال کرنا جو ہے وہ اس میں ایک فاعل ہوتا ہے جو کہ پوچھتا ہے، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. تو سوال کرنا یا پوچھنا جو ہے وہ ایک متعدی فعل ہے. اس میں مفعول چاہیے ہوتا ہے. لیکن کچھ افعال ہوتے ہیں جس میں کہ مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا وہ چلا گیا. اب اس میں وہ چلا گیا تو اس میں مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ذہب حامدن، حامد چلا گیا. تو یہ طریقہ کہ یہ دیکھنا کہ کسی چیز پہ کام کا اثر ہوا ہے، کسی چیز پہ یا کسی شخص پہ کام کا اثر ہوا ہے، تو اس میں جو فعل موجود ہوگا تو وہ فعل متعدی ہوگا. جیسے پینا، شریبہ جو ہے. اب شریبہ میں نے پیا یا حامد نے پیا یا تم نے پیا تو کوئی چیز پی جائے گی. تو یہ جو کوئی چیز پی جائے گی تو یہ متعدی فعل ہے. شریبہ جو ہے وہ متعدی فعل ہے. اسی طریقے سے سمعہ جو ہے، کوئی سنے گا تو کسی چیز کو سنے گا. تو اس میں بھی مفعول بھی کی ضرورت ہے. تو سمعہ جو ہے وہ متعدی فعل ہے. یعنی کہ حامد نے اذان سنی. اب دیکھیے اذانہ جو ہے وہ مفعول بھی بن کے آ رہی ہے تو اس میں فتح کے ساتھ نصب ہے. اسی طریقے سے پانی پیا گیا تو وہ بھی مفعول بھی ہے تو وہ فتح کے ساتھ نصب ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ چلا گیا یا حامد چلا گیا تو اس میں صرف جانا ہے، جانے کا عمل ہے، لیکن اس میں کوئی ہمیں مفعول بھی نہیں چاہیے. تو خرجہ اور جو ہے وہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کچھ وہ بھی دیکھ لیے.
मिसालें इसकी फ़ेल मुतादी और फ़ेल लाज़िम की। हम अब इधर चलते हैं और इसमें ये मश्क है जो आप हम आपने करनी है, लाइव सेशन में इंशाल्लाह हम करेंगे। इसमें करना ये होगा कि जैसे नसराकुम है, तो इसमें पहली सतर में जो है फ़ाइल लिखना है और फिर दूसरी सतर में मुंसलिक ज़मीर यानी कि ज़मीर मुत्तसिल लिखनी है जो कि मफ़ूल बिही बन के आ रही है और उसके बाद उसका तर्जुमा करना है। तो यहाँ पे सबक का इख्तिताम होता है। दुआ कर लेते हैं। मश्क हम इंशाल्लाह लाइव सेशन में करेंगे और अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ मुबहम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।